أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ہم حدیث کی اصطلاح اس پر بات کریں گے. کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے مگر تو صحیح حدیث کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے کہ صحیح حدیث یہ چار قسم ہوتی ہے: صحیح لی ذاتی ہی، صحیح لی غیری، حسن لی ذاتی، حسن لی غیری. صحیح لی ذاتی کے اندر شرائط پڑی تھی کہ راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو، اس کے اندر خرابی نہ ہو، یاد نہ. اب آگے ہم پڑھیں گے حسن لی السلام ذاتی. علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ اگر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیشن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے صحیح احادیث کی اقسام پڑھی تھی. جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کی اقسام: صحیح لی ذاتی ہی، حسن لی ذاتی ہی، اور صحیح لی غیری ہی، حسن لی غیری. تو صحیح لی ذاتی کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ اس کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں کہ اس کا راوی بیان کرنے والا عادل ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، ضابط ہو، اس کا حافظہ اچھا ہو، اور تیسری یہ کہ سند متصل ہو، استاد شاگرد یا آپس کے اندر ان کے انقطاع نہ ہو، کوئی واسطہ حذف نہ ہو، اور حدیث کے اندر کوئی خفیہ خرابی نہ ہو، اور وہ شاذ نہ ہو، یعنی اپنے سے کسی معتبر بندے کی مخالفت نہ کی گئی. تو اب دوسری قسم تھی حسن لی ذاتی. یہ آج ہم اس کو پڑھیں گے. حسن لی ذاتی ہوتی ہے مثلا یہی والی 5 شرائط ہیں، تو یہ 5 شرائط پوری ہوں تو وہ صحیح لی ذاتی ہی بن جاتی. اور اگر ان میں سے ایک شرط کے اندر نقص آ جائے، اور وہ شرط ہے دوسری ضبط والی، کہ راوی کا ضبط، اس کا حافظہ، اس کے اندر تھوڑی بہت گڑبڑ ہو، حافظے میں کچھ کمی ہو، تو پھر وہ حسن لی ذاتی بن جاتی. اگر تو بالکل پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کامل ہے، تو پھر صحیح لی ذاتی. اگر حافظے میں کچھ کمی ہے تو پھر وہ حسن لی ذاتی ہی بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ حدیث کی دوسری قسم ہو جائے گی. یعنی کہہ لیں کہ 4.5 شرطیں ہو گئی، آگے 5 تھیں، تو اب تھوڑی سی کم ہوگی ضبط والی، تو وہ حسن لی ذاتی بن جائے گی. اور حسن لی ذاتی کے بعد اگر یہ جو حافظے میں تھوڑی کمی کی وجہ سے حسن لی ذاتی بنی ہے، تو اگر یہ ہے کہ کوئی اور شہادت مل گئی ہے، کسی اور بندے کی حدیث مل گئی ہے، کسی اور راوی نے کوئی حدیث یہ بیان کر رکھی ہے، تو اس کی گواہی کی بنا پر یہ حافظے کی کمی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی پھر، اور پھر یہ حدیث صحیح بن جائے گی. اور یہ صحیح ہوگی لی غیری، یعنی غیر کی وجہ سے، کسی دوسرے کی شہادت کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ یعنی ذاتی طور پر حسن لی ذاتی ہوتی ہے، اور جب اس کی کی بہت کمی تھی، اس کو گواہی مل گئی، تو یہ حسن لی غیری بن گئی. تو بہرحال یہ 2 قسمیں آج ہم نے صحیح کی مزید پڑھ دی ہیں. تو اس کے بعد آتے ہیں حدیث کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج یہ کتاب الجامع کی جو حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے، باب البر والصلہ، کہ نیکی اور صلہ رحمی، اس کی حدیث، اس کی 6ٹھی حدیث ہم پڑھیں گے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم. ابن مسعود سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب، کون سا گناہ، اعظم، زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، فرمایا، ان تجعل، یہ کہ تو بنائے، للہ ندن، اللہ کا شریک، تو اللہ کا شریک بنائے، واہ ہوا، حالانکہ اس نے خالقہ کا پیدا کیا ہے تجھے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. قلت، میں نے کہا، ثم ای، پھر کون سا؟ قال ان تقتل والدک، یہ کہ تو قتل کرے اپنے
बच्चे को, खशियता इस डर से, याकुला कि वो खा माका तेरे साथ, तो तेरे साथ खाएगा, तो इस डर से तू बचल कर दे। कुल तुम्हें कहा कौन सा जानिया, ये कि तू जना करे, बिहिलती, बीवी के साथ, जारी का अपने पड़ोसी की, जार कहते हैं पड़ोसी को, तो अपनी पड़ोसी की बीवी से जना करे। मुत्तफकुन अलैहि, इस पे इत्तेफाक किया गया है। तो ये हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। अब्दुल्ला बिन मसूद को ये इंतहाई आला मुकाम हासिल है इस उम्मत के अंदर, यानी सहाबा में से 6 सहाबा जिनके बारे में उलमा कहते हैं कि वो उलमा सहाबा में से थे। उमर, अली, उबई बिन काब, ज़ैद बिन साबत, अब्दुल्ला बिन मसऊद और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। तो ये 6 सहाबा थे। इन 6 में से भी अली और इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा, ये कह लें कि इन पर इल्म की बस थी सहाबा की, तो ये इंतहाई बड़े आलिम थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो है सहाबा में से इंतहाई मोतबर आलिम दीन थे। तब ये हदीस बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं मैंने सवाल किया कि बताइए सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। यानी इंसान ने जब नेकियां की उनसे अंदेशा होता है कि कहीं मैं कोई जुर्म ना कर बैठूं जिस वजह से मैं अपनी किए किराए पर पानी फेर बैठूं, इस वजह से पूछ रहे हैं बताएं को बड़े बड़े गुनाह बताएं। तो आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तू अल्लाह का शरीक बनाए। यानी तू अल्लाह के नाम के अंदर, अल्लाह का जो नाम है वो किसी को नाम दे दे वैसा, अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर किसी और को भी साझी और शरीक बना दे कि ये नाम अल्लाह का है और ये इसका भी है, ये सिफ़त अल्लाह की है, ये इसकी भी है, ये ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह की ज़ात के साथ इसकी भी ज़ात ऐसी ही है। यानी अल्लाह की ज़ात का ये हिस्सा है। जिस तरह ये ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात का हिस्सा हैं, 3 इलाह बनाते हैं, तो अकानीम सलासा। इस तरह बाज़ मुसलमान हैं वो भी अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान कबलकुम, तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों पर चलोगे, जो वो करते रहे हैं तुमने भी वही करना है। तो सहाबा ने पूछा जी किन के तरीकों पर? कहा यहूद व नसारा के। कहा और कौन? तो इनके तरीकों पर तुम चलोगे और ऐसे चलोगे जैसे ये बालिश्त के बालिश्त बराबर होती है, यानी जो इसको हम पंजाबी में गिठ कहते हैं। तो ये जिस तरह गिठ के गिठ बराबर होती है, तो इस तरह तुम बिल्कुल अ, उनके बराबर जो वो काम करते रहे हैं बिल्कुल वही काम करोगे। हत्ता कि अगर उनमें से कोई बंदा वो गौ की बिल के अंदर घुसा है, गो जिस तरह ये जानवर होता है छिपकली टाइप बड़ा सा, फसलों के अंदर होता है खुली जगहों में, तो अगर ये इसकी कोई बिल है, कोई सुराख है, उसमें ये घुसता है तो उसमें वो घुसे हैं, तुम भी घुस जाओगे। तो ये यानी तुमने बिल्कुल वही काम करें। इस तरह हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह की बरगज़ीदा हस्ती हैं, अल्लाह की एक मोतबर पैगंबर हैं, अल्लाह से जिनको बड़े यानी एज़ाज़ात से नवाज़ा गया, सेकंड लास्ट पैगंबर हैं ये। तो अब ये अल्लाह के बहुत प्यारे थे लेकिन इसको अल्लाह का बेटा बना दिया गया। तो इस तरह मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे गिरोह होंगे कि जो नबी को अल्लाह की ज़ात का हिस्सा बना दें। जिस तरह वो लोग कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात के 3 हिस्से हो गए हैं। तो इस तरह मुसलमानों के अंदर भी कुछ गिरोह होंगे जो ये कहेंगे कि अल्लाह की ज़ात में से कुछ हिस्सा अलग करके तो नबी बना दिए गए या कोई और बना दिया गया। तो वो असल में अल्लाह की ज़ात का हिस्सा ही है। तो ऐसे गिरोह मौजूद हैं, अगर आप थोड़ी तहकीक करें तो आपको मिल जाएँगे, जो कहते हैं नबी अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है। तो अल्लाह के नबी ने बताया था कि इस तरह तुम लोग करोगे। तो बहरहाल ऐसे परहेज़ करना चाहिए। तो वो सिफ़ात जो अल्लाह की हैं, तो वो ही किसी मख़लूक के अंदर मानना गोया उसको इलाह मानने वाली बात है कि ये अल्लाह का काम है और मख़लूक भी यही काम कर रही है। तो ये शरीक बनाने वाली बात है और इंतहाई कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। तो शिरक जो है ना, ये अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। इसके अलावा अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिरक ये अल्लाह माफ़ नहीं करता। और कौन से वो हो, तो ये 20वाँ पारा है, सूरा
अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, लगता है आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, जजाकल्ला खैर। अच्छा, ये बात हो रही थी कि अगर आपने इलाह के जो अफ़ाल हैं वो पढ़ने हों कि अल्लाह तबारक व तआला कौन से काम करते हैं और वही कोई ज़ात और वो काम करेगी, तो वो भी इलाह। तो 20वां पारा है, शुरू से पढ़ लें। पहली आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान को पैदा करना, आसमान से पानी नाज़िल करना और उसके ज़रिए बाग उगाना, ये इलाह का काम है। अल्लाह पूछते हैं, इलाहुन, क्या कोई दुनिया में इलाह है मा अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जो ये काम करता हो? मसलन जो ये काम करेगा वो इलाह बन जाएगा और वो शरीक बन जाएगा अल्लाह का फिर। यही अल्लाह पूछते हैं। और अगली आयत में अल्लाह पूछते हैं कि ज़मीन को करारगाह बनाया और इसके दरमियान नहरें बना दी और पहाड़ बना दिए और समुद्रों में पर्दा बना दिया, मीठा और कड़वा पानी मिक्स नहीं होते। तो ये काम भी इलाह का है। अल्लाह पूछते हैं, इलाहु मा अल्लाह, क्या ये काम करने के लिए अल्लाह के साथ इलाह है? और अगली जो आयत है, ये आज के यानी शिरक वाले मज़मून को बहुत अयां जो दुनिया के अंदर आम हमारे पाया जाता है कि अल्लाह फरमाते हैं, अम्मन युजिबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहू, दुनिया में बताओ कौन ऐसी हस्ती जो मजबूरों की सुनती हो वो उससे दुआएं, यक्शिफु सू, और उससे ये तकलीफ दूर कर देती हो, तो खलीफा बनाती हो। बताओ, इलाहा अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? मतलब जो हस्ती है दुआ सुन सकती है ना, और दुआ सुन के बंदे की परेशानी दूर करती है, अल्लाह होता है, माबूद होता है। तो जो भी ये करती है अल्लाह के अलावा काम, वो अल्लाह है और वो अल्लाह का साजी है, अल्लाह का शरीक है। यही जो पुकारी है वो मदद के लिए है। तो उनके लिए ये आयत जो है ये एक रहनुमा आयत है। ये 20वें पारे की तीसरी। अल्लाह फरमाते हैं, कौन है मजबूर सुनता हो और सुनकर उसकी तकलीफ दूर करता हो? बताओ कोई है? तो अल्लाह जी का शुक्र। और इसके बाद फिर हमें समझ आती है कि कौन काम है जो अल्लाह के साथ कोई और करती है। तो ये हम अगर वो करेगी हम, फिर वो अल्लाह बन जाएगी और वो अल्लाह की शरीक बन जाएगी। और बहरहाल इससे बाद पूछा गया जी इसके बाद कौन-सा गुनाह है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तू अपने बच्चे को इस डर से मार दे कि वो तेरे साथ खाएगा। यानी अपनी औलाद उसको कत्ल कर देना सिर्फ़ इस डर से कि इसको खिलाना कहाँ से है? तो रोज़ी की वजह से, एक है कि बच्चे हुए यानी पैदा होने वाले बच्चे हैं, उसको माँ के पेट में मार दिया जाए या पैदा होने के बाद मार दी जाए। तो सिर्फ ये नुक्ता नज़र हो कि इसकी तालीम ये तक खान-पीन को पूरा कर सकता, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह को इससे बहुत नफ़रत है। अल्लाह ने तो कुरान में ये फरमाया है, कहा कि ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़, अपनी औलादों को भूख के डर से कत्ल ना करो। अल्लाह उन्हें भी रोज़ी देता है और अल्लाह तुम्हें भी रोज़ी देता है। तो ये रोज़ी सिर्फ़ अल्लाह के ज़िम्मे है। और हम देखते हैं कि जैसे-जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, तैसे-तैसे अलग तरफ से वसाइल बढ़ रहे हैं। पहले हम बचपन में देखते थे फ्रूट बहुत कम होता था, लेकिन अब दुनिया की आबादी बढ़ गई है तो फ्रूट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह और अजनास हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो जैसे-जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला वसाइल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खज़ानों में से अल्लाह के पास बड़े खज़ाने हैं, तो खज़ानों में से वो अल्लाह तबारक व तआला उनको वो खज़ानों के मुँह खोल देते हैं जितनी कि इंसानों को ज़रूरत होती है। तो जो ज़रूरत से शायद वो फिर रख छोड़ते हैं, जब इंसान की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह उसको फिर अता फ़रमा देते हैं। तो बहरहाल अपनी औलाद को इस डर से मारना या होने ही ना देना, इस तरह आजकल के वसाइल इख्तियार किए जाते हैं। तो सबब सिर्फ़ ये बयान किया जाता है जी हमारे पास वसाइल नहीं है आबादी को सँभालने के, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से, रोज़ी के डर से, ये खाने-पीने के डर से, तो ये इस डर से अगर आप औलाद के अंदर कमी-बेशी कर रहे हो तो फिर आप बहुत गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हो। अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है
کہ اللہ کو آپ نے ایسا ہی سمجھ لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بنا کر تو بے خبر ہو گیا، اس کو زمین والوں کے ضروریات کا احساس نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اور آگے پھر فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے، تو یہ بھی ایک کبیر گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی وہ ہوتے ہیں کہ سر ایک جو رشتہ سوال ہے داروں یہاں سے پہ. بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں نے کوئی مسئلہ بنے تو لیٹ پہنچنا ہے، پڑوسی جی جی سوری، جی جی سوال وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر رزق کی پریشانی نہ ہو، یعنی رزق کی پرواہ نہ ہو، لیکن اس بات کا خوف ہو کہ بچوں کی تربیت صحیح نہ کر سکیں، تو تربیت کی فکر کی بنا پر آپ یہ چاہیں کہ بچے کم ہوں، یا آپ اس وجہ سے پرواہ نہ کریں کہ اولاد ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لائبلٹی ہے یا ذمہ داری ہے، تو یہ کیا اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ یعنی شیخ آپ کی مسائل تو آواز نہیں، لیکن مکمل، بندہ ان کو آپ کی بتائے۔ آواز کٹ گئی. آپ کی مکمل طور پہ آواز کٹ گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید باقیوں کو سمجھ آئی ہو. میں صرف رزق کا مسئلہ ہو نا، کہ کھانے پینے کا مسئلہ، کھلائیں گے کہاں سے، تو اس بنیاد پر اگر یہ کام ہوگا پھر حرام ہے، پھر بندہ حدیث کی زد میں آ جائے گا۔ لیکن اگر بنیاد کوئی اور ہے، کوئی تعلیم ہے، تربیت ہے، تو پھر بھی کسی دانا سے مشورہ کر لیا جائے کہ آیا میرا یہ خیال جو ہے یہ درست ہے یا میں صرف ایک وہم ہے میرا۔ تو بسا اوقات انسان وہموں کا شکار ہو کر بھی کئی اقدامات کر لیتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی اتنا اہم رول نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ یعنی اگر واقعی حقیقت میں کوئی ایسا ہے چیز تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ احادیث میں ہم کو ملتی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی وہ آتے ہیں، وہ کہتے جی میں یہ روح ہے میری، اس سے میں تعلق بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میاں بیوی والا تعلق جائز ہوتا ہے۔ تو اور یہ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ مخصوص صورت ہے، جس طرح آج کل کے وسائل آخری لمحات میں وہ الگ الگ ہو جائیں، تو یہ آپ نے نا کراہت کے درجے میں رکھا ہے۔ کوئی بھی جان ہونے والی ہوئی تو اس نے ہو ہی جانا ہے، تو یعنی اس میں پھر بھی احتمال باقی رہتا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کے نبی نے تھوڑی گنجائش دی ہے۔ تو واقعی میں اگر مسائل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یعنی روزی کے علاوہ، تو اگر واقعی مسائل ہیں تو پھر اس کی گنجائش ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر. اچھا، تو حدیث میں تھا کہ پڑوسی کی بیوی، تو پڑوسی کی بیوی کو خصوصی نام اس لیے لیا کہ یہاں سے حفاظت کی امید ہوتی ہے کہ انسان کی حفاظت ہوگی اور انسان کا گھر محفوظ رہے گا، کیونکہ پڑوسی سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ گویا باڑ ہے جو محافظ باڑ ہے۔ اگر باڑ ہی باغ کو کھانے لگ جائے تو پھر باغ کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر باغ کے رکھوالے ہی اس کے وہ کہہ لے دشمن بن جائیں تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جن سے حفاظت کی تمنا تھی، خواہش تھی یا امید تھی، تو یہ لوگ اگر یہ اقدام کریں گے تو یہ بہت خطرناک گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس گناہ کو خصوصاً خطرناک کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، وہی جن کی بارے میں پہلے بات ہوئی تھی، جن کو سب سے زیادہ حدیثیں آتی تھیں لکھنے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے شتم الرجل والدیہ، آدمی کا گالی دینا اپنے والدین کو، آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ الرجل، کیا گالی دے سکتا ہے آدمی والدیہ اپنے والدین کو؟ تو آپ نے فرمایا نام، جی ہاں، یسب ابر رجل، آدمی یہ آدمی گالی دیتا ہے
کسی آدمی کے باپ کو، فیسب الرجل، تو وہ آدمی گالی دیتا ہے اباہو، اس کے باپ کو، فیسب امہو، اور یہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، فیسب امہو، تو وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، متفق علیہ، تو اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ انسان والدین کو گالی دے، تو والدین کو براہ راست گالی دے، تو یہ تو واقعی بہت کبیرہ گناہ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ان کو اف تک نہیں کہو، یعنی کوئی ان کے ایسا کام کر دیے ہے جس رنج پہنچے ہے، تو آگے سے آپ کے منہ سے یہ نکل جائے جی اف، تو اف بھی نہیں کرنا، بلکہ چپکے سے ان پر ہونے والا جو نقصان ہے خن پہ برداشت کر لے۔ تو یہ انسان تو جب بنتے ہیں خود تو سمجھ واقعی دقت ہوتی ہے انسان کو، یہ اصل جس بچوں کے رکھتے ہیں یہ واپس رکھیں، پریشان ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال والدین کو اف بھی نہیں کہنا، کوئی پریشانی ہے، کوئی نقصان آپ کا ہو جائے تو منہ سے ضرورت نہیں ہے، یہ فرما رہے، تو گالی تو دور کی بات ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو اللہ کے نبی نے انداز بیان کیا ہے وہ یہ انداز ہے کہ آپ کسی کے والدین کو گالی نکالو، تو وہ جواب میں آپ کے والدین کو نکالو، تو گویا یہ اس نے جو گالی دی ہے وہ آپ کی یہ ترغیب پر دی ہے، آپ نے گالی نکلوائی ہے، خود نکالنا یا نکلوانا، کسی اور سے گالی کھانا، گالی لینا، تو یہ نہیں کہہ لیں کہ اس کے بھی جرموار آپ ہی ہیں، کیونکہ آغاز کار آپ۔ گالی کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اگر کسی نے گالی دی ہے تو اس کو جواب کے اندر گالی دی جا سکتی ہے، جتنی اس نے دی ہے اتنی کا آپ دے لیں، دونوں گالیوں کا گناہ جو ہے اس پہل کرنے والے کو ہوگا، جس نے پہلے گالی دی ہے دونوں گالی گناہ اس کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ جواب کے اندر گالی نہ نکالیں تو یہ بہت ہی اعلیٰ وصف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور آپ اپنے پیاروں کو سے بھی یہی امید کرتے تھے کہ وہ بھی یہی وصف اپنائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر پاس کھڑے ہیں اللہ کے نبی کے، تو کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے، تو ابو بکر سنتے رہے، پہلے برا بلا کر سنتے رہے، بالآخر ابو بکر نے جواب دے دیا۔ جب ابو بکر نے جواب دیا نا، تو اب جائز جواب دینا، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اتنی کی زیادتی جواب میں کر سکتے ہو جتنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی چل دیے۔ تو جب چل دیے ہیں بکر پیچھے گئے اور آپ سے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا، میں گالیاں کھا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، میں کچھ نہیں بولا، جب میں نے تھوڑا سا جواب دیا تو آپ چل دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تو جواب نہیں دے رہا تھا تو فرشتہ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم جواب دیا تب وہاں چلا، فرشتہ نے کہا میرا یہاں پر کیا کام، تو شیطان وہاں پر آ گیا۔ تو کام اگرچہ جائز تھا لیکن بہرحال وہ فرشتہ آپ کی طرف سے اس کا ناطقہ بند کر رہا تھا، لیکن جب وہ فرشتہ چلا گیا تو شیطان آ گیا، شیطان کو موقع چاہیے تھا کہ وہ بڑکائے اور لڑائی کروائے، تو پھر جہاں شیطان آ جائے پھر وہاں میرا کام کوئی نہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، بہرحال جائز ہے جواب دینا، اور یہ آپ کے جواب کا گناہ بھی اس پہل کرنے والے کو ہی ملے گا، لیکن اگر آپ صبر کیے رہتے ہیں تو فرشتہ آپ کی طرف سے مجیب بن جاتا ہے، جواب دینے والا بن جاتا ہے، اور وہاں پر فرشتے کی حاضری موجود رہتی ہے، یعنی سہ جانا، برداشت، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور یہ آج دنیا کہتی ہے یہ دیکھیں جی یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حدیث کی باتیں، یہ پرانی باتیں نہیں، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اسی لمحے خود کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ افلاطون کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ارسطو کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ افلاطون ارسطو آج کے ہیں، یہ تو نبی کے دور سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں، تو ان کی باتیں کرنا ان کو آج کے دور کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن نبی کی باتیں کرنا، حدیث کی باتیں کرنا، وہ ان کو پرانی باتیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ ذہن کے اندر ایک بگاڑ ہے جو ان کے ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ افلاطون تھا یا ارسطو تھا، تو کہتے اس کی کیا یہ اصول تھا کہ حد سے زیادہ برداشت، اور یہی چیز ہم کو اسلام نے سکھائی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی خیر کی بات سنیں، کوئی قول زریں، کوئی سنہری قول سنیں، اس کی بنیاد آپ کو قرآن میں، حدیث میں ملے گی۔ دنیا کے کسی بندے نے کوئی خوبصورت بات کی ہے نا، اگر وہ واقعی خوبصورت ہے تو بعض اوقات ہمیں خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت میں خوبصورت ہوتی نہیں ہے، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہوتا ہے، یہ ہماری کم علمی کا قصور ہوتا ہے۔
تو اگر وہ واقعی بات خوبصورت ہے تو اس کی بنیاد لازمی قرآن اور حدیث کے اندر ہم کو مل جائے گی۔ تو بہرحال ان کی اکیڈمی کا اصول تھا برداشت، تو یہ برداشت وہ پھر سکھاتے ہیں دنیا کو آج بھی کہ یہ برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے، تو جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ خیر ہے۔ تو یہ دیکھیں برداشت یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، تو یہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ گالی بھی دے تو جواب دینا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن برداشت کر لو تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال یہ انسان اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کو گالی ملتی ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے ہم خود دیں اپنے والدین کو، چاہے کسی اور کو گالی دیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں گالی کا کاروبار نہیں چلتا، فضول بات ہے، بڑا اچھا چلتا ہے، تھوڑی ہم کو سمجھداری کا مظاہرہ کیے۔ تو یہ تھی اللہ ان کے اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں انمول کر کے۔ سر وہ جو وائس ڈسٹورشن ہو رہی تھی اور مجھے جو حوالہ دیا نا، جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ کیا رزق کے علاوہ کسی اور خدشے سے اولاد پیدا کرنے میں انسان احتیاط سے کام لے سکتا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے ابارشن کا پوچھا کہ ابارشن کروا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ احتیاط کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے جو انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے نا، وہ مجھے صحیح طور پہ سمجھ نہیں آئی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید کسی حدیث سے یہ بھی بات ہم تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے، یا کہتے تھے کہ میں کروں گا کہ میری امت کثرت میں ہوگی۔ تو مطلب یہ کہ جتنے زیادہ مسلمان گھرانوں میں اولاد کی کثرت ہوگی تو وہ اگر صحیح معنوں میں دین پر تربیت ہو رہی ہے تو وہ سب باعث ثواب ہے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، حدیث اللہ کے نبی کی یوں ہے، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی خواتین سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والیاں ہوں اور جن کے یہاں اولاد کثرت سے ہوتی ہو۔ اولاد کثرت سے ہوتی ہو مطلب ان کے خاندان میں دیکھا جائے اس کی ماں، اس کی بہنیں یا دیگر رشتہ دار، تو اگر ان کی کثرت اولاد ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو، یہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسی وصف والی عورت سے شادی کرنی۔ تو اس میں پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادہ بچے ہیں تو ودود تو کہہ لو کہ آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور ولود کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن ایک فائدہ جو بتایا اللہ کے نبی نے وہ یہ فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہوگا جب میری امت زیادہ ہوگی نا، تو میں پھر دیگر امتوں پر فخر کروں گا، دیکھو جی میرے مارنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ حدیث واقعی ہے، تو اس لیے یہ کثرت اولاد جو ہے نا یہ مطلوب ہے مسلمانوں سے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بات جو کی تھی وہ یہی تھی کہ اگر رزق کا صرف اندیشہ ہے تو پھر یہ حرام ہے، بالکل کبیرہ گناہ ہے۔ اس ڈر سے اولاد کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دے یا باہر آنے کے بعد ختم کر دے، سر آج کل اللہ معاف فرمائے خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، اولاد بھی مار دیتے ہیں، جی روزی کہاں سے ان کی لائیں، تو یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری وجہ ہو، دوسرا سبب ہو، ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی طبیعت، اس کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا معتبر نے کہ اگر اب اولاد ہوئی تو یہ جان کا خدشہ ہے، تو پھر تو بالکل یعنی کہہ لیں کہ سلسلہ بند بھی ہو جائے، تو اس کی بھی گنجائش اسلام نے دی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تعلیم ہے، تربیت ہے، تو یہ اتنے مسائل ہوتے نہیں جتنے وہ بنا لیے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں کہا تھا کہ کسی سمجھدار سے مشورہ ہو جائے، اگر وہ واقعی کہ آپ کچھ مسائل ہیں تو پھر بہرحال گنجائش موجود ہے کہ کسی وجہ سے یہ وقفہ ڈالی جائے یا اولاد نہ ہونے دی جائے۔ ایسے صحابہ کے اندر ہم کو احادیث ملتی ہیں کہ وہ حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس بندہ ہے، اس نے سوال کیا جی میں تعلق بھی رکھنا چاہتا ہوں اور اولاد سے بھی بچنا چاہتا ہوں، تو وہ لونڈی تھی ان کی، تو یعنی فروخت کرنا ہوتا ہے ان کو، تو
تو آپ نے فرمایا کہ نہ کرو تو بہتر ہے لیکن کر لو تو جائز ہے بہر، یعنی کراہت کے درجے میں رکھا ہے اس کو اللہ کے نبی نے نا. تو کسی وجہ سے اس طرح اولاد کو موخر لیٹ کرنا، وقفہ ڈالنا، یا پھر ہونے نہ دینا وقتی طور پر، تو اس کو کراہت کے درجے میں جائز رکھا ہے اسلام نے. جی ارسلہ صاحب. جی شکریہ سر. جی ارسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ اکثر جی فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کے الٹرا ساؤنڈ کروائے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتی ہیں کہ بچے کی جو گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اگر بچہ آتا ہے اس دنیا میں تو وہ اب نارمل ہوگا. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایبارشن ہو رہی ہے اور یہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ اسلام میں منع نہیں ہے؟ بالکل، یہ بھی غلط ہے. یہ میرے اپنے ایک دوست کا واقعہ ہے. اس کو بھی یہی کہا جا رہا تھا، لیکن بعد میں جب بچہ وہ بالکل نارمل تھا ماشاءاللہ. تو یہ بھی بالکل غلط مسئلہ ہے. اللہ نے جو جان پیدا کر دی اس کو لینا، اس کو ختم کرنا، یہ انسان کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو، ادھورا بھی ہو بچہ. تو لیکن یہ کوئی جان تو ہے نا باہر کسی کو. اب یہ کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں، کوئی بچہ ہو تو اس کو اس لیے مار دیا جائے کہ یہ ادھورا ہے. مثلا کوئی پیدا ہو گیا ہے، کوئی انسان ہے، اعضاء مکمل نہیں، تو ان کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں مارا جا سکتا. تو ایسے جیسے دنیا کے اندر آنے کے بعد نہیں مارا جا سکتا، ایسے ماں کے پیٹ میں مارنا وہ بھی ایک جان کو مارنے والی بات ہے. تو نہیں ہونا چاہیے یہ. تو سر یہ قتل ہی شمار ہوگا نا، یعنی آپ نے ایک انسانی جان کا قتل ہی کیا ہے. بالکل بالکل، جب جان پڑ چکی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ ایک انسان کا قتل ہی ہے، کیونکہ جب جان پڑ چکی ہے. ٹھیک سر، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے جی، پھر سوال مزید نہیں ہے. السلام جی علیکم. اللہ حافظ. جی جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال اس ٹاپک پہ نہیں ہے، میں بس ایک حدیث کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی. جی یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 5719. تو ٹھیک آپ ہے. ذرا یہ نمبر والا جو حدیث ہے وہ آپ سنا دیں گے اور سمجھا دیں گے. اصل میں نا کتابوں کے نمبرنگ کا فرق ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ نمبر مختلف ہوگا. اگر آپ یہ حدیث پڑھ دیں تو میں اس کا ترجمہ کر کے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اچھا یہ نمبر میں فرق ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، نمبر میں فرق ہو جاتا ہے کیونکہ ایک مختلف ہی مکتبے نے کتاب. چھاپی ہوتی ہے نا. جی مختلف مکتبوں نے چھاپی ہوتی ہے تو ہر مکتبے نے پھر اپنے حساب سے نمبرنگ کی ہوتی ہے. بعض نمبرنگ ہے جو بین الاقوامی ہے، اگر وہ والی ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو مکتبہ والوں نے اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا یہ اپنا نمبر ہے یا پھر خاص نمبر ہے؟ کہنے کے بعض مکتبے ہیں نا، لائبریریاں ہیں کہ جو بین الاقوامی نمبرنگ کا خیال کرتی ہیں. مثلا دارالسلام جس طرح ہمارا ادارہ ہو گیا، تو اس طرح یہ وہ سعودیہ میں لگا لیں، یہاں لگا لیں، دنیا کسی ملک میں چلے جائیں تو ان کی جو کتاب ہوگی وہ ایک عام نمبرنگ جو عام استعمال ہوتی ہے وہی انہوں نے نمبرنگ استعمال کی ہوتی ہے. تو باقی جو لوکل مکتبے ہیں تو وہ پھر اپنے لوکل نمبر بھی لگا لیتے ہیں. جی تو اگر یہ آپ یہ حدیث شیئر کر دیں. جی کنفیوژن یہاں آ رہا ہے. میں آپ کو حدیث شیئر کرتی ہوں. تو اس میں درود شریف کے بارے میں جو ہے ایک جگہ جو ہے درود شریف کے بارے میں حدیث ہے جس میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں بتلائیں کہ اگر میں اپنی دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ یہ وسلم نے مشہور حدیث ہے. فرمایا. جی کیا کنفیوژن ہے اس بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ عربی میں لکھا ہوا ہے اذن یکفیک کا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ تجھے یکفی ہر ہما کا اس چیز سے جی ہر اس چیز سے کفایت کرے یکفی گا ہما جو کا تجھے دنیا اور آخرت کے معاملے میں غمزدہ کرتی ہے. جی ہاں بالکل. ہاں تو اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ وہ جو صحابی نے پوچھا جی میں ایک ہی ساتھ درود پڑھا کروں ایک ہی ساتھ باقیہ کروں, تو آپ نے پھر بلا آخر مجھ سے یہی کہا جی. اس نے کہا جی میں پھر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں. تو آپ نے کہا ہاں درود پڑھا کر, تو دعا نہ کر, صرف درود پڑھ تو اللہ تیری ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. یعنی آپ نے ذہن میں جو پریشانی ہے نا, تو آپ جی دعا کرنا چاہتی ہیں, پریشانی آپ ذہن میں رکھ کے اگر درود ہی پڑھتی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درود کی برکت سے آپ کی پریشانیوں وہ خود بخود بغیر مانگے ختم کر دیں گے. تو یہ صحیح حدیث ہے یہ ہاں بالکل. جی صحیح معتبر حدیث ہے. جی 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 کیونکہ میں اس کا نمبر وائز سرچ کر رہی تھی سیم مسند احمد میں, تو مجھے ہوں جو نمبر میں مل رہا ہے مجھے یہ حدیث نہیں مل رہی ہے, تو اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سیم نمبر ہے لیکن وہ حدیث تو ہے ہی معتبر نہیں. حدیث صحیح ہے. جی جی تو بس یہی جاننا تھا یہ معتبر کہ یہ نمبر نہیں مل رہا تھا, تو آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ نمبر الگ ہو سکتے ہیں, تو بات سمجھ آئی ہاں مجھے ابھی. اور یہ ایسا ہی ہے کہ ٹھیک. مطلب درود پڑھنے سے اگر کوئی انسان جو ہے اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنے میں یہ نہیں رہے اتنا قابل نہیں ہو, تو وہ صرف درود پڑھ لے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. من میں ہے کہ ہاں جی دعا کرنی ہے بالکل. لیکن اس کو کیسے مانگنا ہے کیا مانگنا ہے, تو بس وہ اس کا نیت یا وہ سوچ رکھتے ہوئے اور درود پڑھتے رہے تو یہ آ جائے گا اسی حدیث کے حساب سے, ہاں اسی میں آ بالکل جائے. بالکل ایسے ہی. جی بالکل. جی مگر جی یہ الحمد تھوڑی للہ. سی چیز خیال رکھنے کی ہے, تھوڑی جی سی شے یہ خیال رکھنے کی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اللہ مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں کرنا. تو کبھی جی کبھار دعا بھی کی جائے تو, لیکن اگر آپ یہ درود کا بھی اہتمام کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن دعا بھی باہر بالکل چھوڑنی نہیں چاہیے. ہاں کیونکہ وہ بھی ہم جی کو جی نبی سے ملتا ہے. ہاں بالکل بالکل جزاک اللہ خیر. جی. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.